السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزاج بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ آج ہم سوال و جواب کے ایک نئے سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پوسٹ اور امیج نمبر 12 کے جو سوالات رہ گئے تھے اس کے دوسرے حصے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ درخواست یہی ہے کہ اپنے سوالات سنڈے منڈے تک بھیج دیں تو بہتر ہے اور مختصر لکھیں۔ تو آئیے ہم سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ نور سعدیہ آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سواری میں چلتی گاڑی میں بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ قیام یہ نماز کا فرض ہے، کھڑے رہ کر پڑھنا ضروری ہے۔ اور سفر میں نماز کیسے پڑھیں، قبلے کے کیا مسائل ہیں، کھڑے رہ کر پڑھنے کے کیا مسائل ہیں، اس کی تفصیلات پر ہمارا مستقل ویڈیو موجود ہے۔ ہم اس ویڈیو کی لنک آپ کے اس کومنٹ میں اٹیچ کریں گے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ اگلا سوال لیتے ہیں آئی لو انڈیا آئی ڈی سے۔ سوال یہ ہے کہ میوزک والے سامان کو رکھنے کے لیے اپنی جگہ کرائے پر دینا یہ بہتر نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ تعاون علی الاسم ہے، گناہ کے کام پر مدد ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں شیرو عثمان آئی ڈی سے۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بینک سے گاڑی کس طرح لینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گاڑی ضرورت کی چیز ہے اور ضرورت سیکنڈ ہینڈ سے بھی پوری ہو جا سکتی ہے، تو پھر لون کے چکر میں پڑنا اور اس کے بعد سود اور انٹرسٹ میں گھرنا، اس گناہ کے دلدل میں پڑنا، تو آج کے دور میں اچھی کنڈیشن کی سیکنڈ ہینڈ گاڑی مل جاتی ہے، تو پہلا مشورہ تو یہی ہے کہ ہم گاڑی جو ہے سیکنڈ ہینڈ ہی لے لیں تاکہ لون اور انٹرسٹ والے مسائل نہ آئیں۔ اور اگر لینا ہے تو پھر یہ شکل ہو سکتی ہے کہ جس کمپنی کی، جس برانڈ کی وہ گاڑی ہے، اسی سے ہم ایسا ایگریمنٹ کر لیں کہ وہ قسط پر اور انسٹالمنٹ پر دے، اور مثال کے طور پر اگر 50 لاکھ کی گاڑی ہے اور انسٹالمنٹ پر لینے کی اور قسط پر لینے کی وجہ سے وہ ہمیں 70 لاکھ پر بیچ دے، لیکن اس میں شرط یہ رہے گی کہ جس میٹنگ میں ڈیلنگ ہو رہی ہے، جس مجلس میں ایگریمنٹ ہو رہا ہے، قول و قرار ہو رہا ہے، اسی مجلس میں ریٹ کتنا ہوگا، پیسے کتنے ہوں گے اور یہ کتنی مدت میں دی جائے گی، یہ سب باتیں اسی مجلس میں اگر طے ہو جاتی ہیں اور 50 لاکھ کی گاڑی ایگزامپل اس طرح وہ 70 لاکھ میں بیچ دیتے ہیں، اس طرح کا اگر معاملہ ہوتا ہے تو ڈائریکٹ اس کمپنی سے اس طرح گاڑی خریدنے کی گنجائش اور اجازت ہو سکتی ہے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں مسٹر شیخ آئی ڈی سے۔ تھوڑا سا حیا کے خلاف سوال ہے، لیکن اچھی بات ہے، ہر طرح کی چیز پوچھنی چاہیے تاکہ شریعت کے مسائل میں کوئی شرما شرمی نہ رہے۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ ہماری یعنی بیوی میں اگر کسی شوہر کی بیوی میں شہوت کم ہو تو اس کو ننگی اور گندی فلمیں دکھا کر اس کی شہوت کو ابھار کر اس سے ملاقات اور ہم بستری اور صحبت کرنا یہ بالکل غلط بات ہے، ناجائز بات ہے۔ اس طرح کی بے حیائی دکھانے کی قطعاً اجازت اور گنجائش نہیں ہو سکتی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، ننگوں اور بے حیاؤں کی بات ہے۔ آج اس چیز کو بہت عام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ایسی چیزیں دیکھنے ہی کی وجہ سے لوگوں کی یہ نیچرلی جو صلاحیت اور طاقت ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے، وہ خراب ہو رہی ہے۔ اس کو لوگ دوا سمجھ رہے ہیں، یہ بیماری ہے، یہ دوا نہیں ہے، لہذا اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ آصف شیخ آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی باپ کے اندر، کسی شوہر کے اندر باپ بننے کی طاقت نہ ہو، یعنی اسپمس کی کچھ کمی ہو یا کوئی پرابلم ہو، تو ایسی صورت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ خلا لے سکتی ہے؟ پہلے تو 1 سال کی مہلت دینی چاہیے اور اچھا علاج کرا لیں، جیسے کہ اس میں سوال میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اب پاسبل نہیں ہے یا علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، حکیمی لائن سے بھی آپ اس کا علاج کرائیں،
اللہ کی ذات سے امید ہے کہ علاج ہوگا اور کامیاب ہوگا۔ اب تو ٹیکنالوجی بہت بڑھ گئی ہے، علاج کی بہت ساری شکلیں آ گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی شکل، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اللہ اس میں سے کوئی شکل نکالیں گے۔ اور اس تعلق سے ہم نے جو بچوں کے لیے وظیفے بتائیں وہ بھی آپ ضرور دیکھیں، اور ایسی صورتحال کنڈیشن یہاں تک پہنچ جائے کہ اس مسئلے کی وجہ سے میاں بیوی میں اب بنتی بالکل نہیں ہے اور معاملہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، ایسی صورتحال اگر پہنچ جائے تو پھر خلا کی شوہر کی رضامندی کے ساتھ گنجائش اور اجازت ہو سکتی ہے، لیکن نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حال میں رکھا ہے تو اسی حال میں اپنی تقدیر پر راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر اس مسئلے کی وجہ سے بالکل بناؤ نہیں بن رہا ہے، نباہ بالکل نہیں ہو رہا ہے، تو شوہر کی رضامندی کے ساتھ خلا لینے کی گنجائش اور اجازت ہو سکتی ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں، امیر حمزہ آئی ڈی سے زہرہ خاتون پوچھتی ہیں کہ قضا نماز اگر ہم فرض پڑھ رہے ہیں تو کیا چاروں رکعت میں سورت ملانا؟ نہیں، جس طرح ادا میں بعد کی 2 رکعت میں ضم سورت یعنی سورت ملانا نہیں ہوتا ہے، قضا بھی اسی ترتیب پر پڑھی جائے گی۔ انہوں نے ہمیں دعاؤں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ سعید الرحمن آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ نفلی صدقے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارے یہاں ایک غریب کو ایک دن کا کھانا تقسیم کر دیتے ہیں۔ نفلی صدقے کا شریعت میں کوئی فکس طریقہ نہیں ہے، ہم جتنا دینا چاہیں، جس کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ کھانے کی چیزیں ہی صدقے میں دے دیتے ہیں، تو وہ جو غریب رہتے ہیں وہ کھانے کا اتنا بٹور لیتے ہیں کہ وہ بھی ضائع کرتے ہیں۔ تو ایسی چیز صدقے میں دی جائے، ایسے کو دی جائے جو واقعتاً ضرورت مند ہو۔ ہم کھانا ہی تقسیم کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس کپڑا نہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی اور بیسک اور بنیادی ضرورت نہ ہو، تو صدقہ دینے میں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ واقعی ضرورت مند کو تلاش کر کے دی جائے تاکہ اس کے دل کی دعا نکل جائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے، اس کی ہم کوشش کریں۔ اور اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد شاداب آئی ڈی سے، خاتون کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ لیکوریا کے مسئلے میں وضو اور نماز کی کیا ترتیب ہوگی، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ بالکل وضو ٹوٹ جائے گا۔ شرمگاہ سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے، سبیلین اگلے پچھلی شرمگاہ سے کسی بھی چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو بہرحال اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اس میں اور بھی مسئلے کی تفصیل ہے، آپ نے صرف وضو کا پوچھا ہے، اور اگلی بات یہ پوچھی ہے کہ اس تعلق سے کوئی وظیفہ بتایا جائے۔ قرآن مجید کے 12ویں پارے میں نوح علیہ السلام کے واقعے میں ایک آیت ہے، قیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ جس خاتون کو یہ مرض ہو، یہ بیماری ہو، تو اس وظیفے کو کرنا ہے اور 41 مرتبہ اس کو 11 دن تک پڑھنا ہے۔ دن میں کسی ایک ٹائم پڑھ لے، 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے، 11 دن تک پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد ناف کے نیچے ہاتھ پھیر کر دم کر دینا ہے اور دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائیں گے۔ نور اختر آئی ڈی سے سوال یہ کہ نفل نماز پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ دماغی ورزش آئی ڈی سے سوال یہ ہے، پچھلی باکس میں پچھلے ویڈیو میں انہوں نے سوال کیا تھا، پچھلے پوسٹ میں بھی ان کا سوال آیا تھا کہ انہوں نے کوئی ایک ترتیب بتائی تھی جس میں ممبر سازی ہوتی ہے، یعنی نیچے ممبر بناتے ہیں اور پھر پروفٹ تمام ممبر کو ملتا ہے۔ ایسی تمام کمپنیوں میں کاروبار کرنا جائز نہیں ہے اور انویسٹ درست نہیں ہے۔ اس کے مسئلے کو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں اور پچھلے ویڈیو میں بتا دیا تھا۔ اس وقت ان کا سوال یہ کہ اگر ایسے پیسے لگا دیے ہیں تو اب کیا کریں؟ جو بھی اس کو ریٹرن لینے کی شکل ہو اتنا لے لیں اور جتنا بچ سکتے ہو اس کاروبار سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو شکل اپنے پیسے لگے ہوئے ہیں وہ واپس ملنے کی ہو اس کو لینے کی کوشش کی جائے اور اس سے اپنے آپ کو حرام سے بچایا جائے۔ رضوان شیخ آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ 8 دن میں حیض کی عادت ہے،
8 دن میں حیض بند ہو گیا تو کیا بغیر غسل کے شوہر سے مل سکتے ہیں؟ جواب اس کا یہ کہ اگر کسی خاتون کی حیض کی مدت 10 دن ہے تو اب غسل کے بغیر بھی ملاقات شوہر کی ہو سکتی ہے، لیکن اگر 10 دن سے کم حیض کی عادت ہے اور وہ عادت کے دن مکمل ہو گئے تو اب یا تو غسل یا ایک نماز کے وقت کے برابر ٹائم گزر جائے اس کے بعد ملاپ کر سکتے ہیں، لیکن اچھی طبیعت اس کو گوارا نہیں کر سکے گی کہ حیض کی پاکی کے بعد غسل نہ کیا ہو اور ملاپ کر لے۔ بہتر یہی ہے، افضل اور اچھی ترتیب یہی ہے، نیچر ترتیب یہی ہے کہ غسل کے بعد ہی میاں بیوی کا ملاپ ہو۔ محمد گنگات آئی ڈی سے سوال یہ کہ انسٹاگرام سے پیسے کمانا کیسا ہے؟ جیسے یوٹیوب کے اپنے مسائل ہیں کہ اس سے پیسے کمانا کیسا ہے، اس پر مستقل علماء کے ویڈیو موجود ہے، انہوں نے جواز پیش کیا ہے اور اس کے دلائل اور اس پر ہونے والے جو شک شبہات ہیں اس کے جوابات بھی بہت سارے ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے۔ اسلامک آفیشیل چینل سے سوال یہ ہے کہ زمین جائیداد کے بٹوارے کا کیا طریقہ ہے؟ زمین جائیداد کے بٹوارے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں یہ کس کی زمین جائیداد بیچی جا رہی ہے۔ اگر جو اس وقت اس کا مالک ہے وہ زندہ ہے تو اس کی اپنی الگ تفصیلات ہیں اور اس تعلق سے ہمارا ویڈیو موجود ہے، اس کی لنک ہم اٹیچ کریں گے۔ اور اگر یہ زمین جائیداد کسی مرحوم کی تھی، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو یہاں سوال کرنے کے بجائے ہمارا مشورہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ پوری ڈیٹیل لکھ کر اپنے مقام پر جو دارالافتاء ہو یا عالم صاحب، مفتی صاحب جو بھی آپ کے یہاں مسائل بتاتے ہو، لیٹر میں اور لکھت میں لکھ کر آپ اس مسئلے کو پوچھیں تاکہ اسٹیمپ کے ساتھ وہ جواب ہو۔ فیوچر میں اگر کسی کو کوئی شک شبہ ہو کہ کیسے تقسیم ہوا تو وہ لیٹر بتایا جا سکے، وہ پروف رہ سکے۔ اگلا سوال لیتے ہیں شاکر انصاری، انہوں نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کی ملاقات کا کیا طریقہ ہے، آپ کا ایڈریس کیا ہے، ہم سورت میں رہتے ہیں اور آپ کیوں ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی تھوڑی وضاحت فرما دیں، اور ہو سکے تو ہم پہلے انشاءاللہ فون وغیرہ پر، واٹس ایپ وغیرہ پر رابطہ کریں گے کہ آپ کی ملاقات کا مقصود کیا ہے۔ بہرحال ہم سورت میں رہتے ہیں، اور ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف کتنے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ جو طریقہ ہم نے ابھی سیکھا ہو اسی طریقے پر اچھے سے اچھا پڑھنے کی کوشش کریں، یہی اچھی بات ہے۔ علی اکبر آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ فلمی ہیروز اور ہیروئن میں جو مسلمان ہوتے ہیں، بہت سارے پکچر میں ہم نے ان کو کفریہ جملے بولتے ہوئے سنا ہے، تو کیا ان کو مسلمان بول سکتے ہیں یا ان پر کافر کا حکم لگا سکتے ہیں وغیرہ؟ یہ ان کے سوال کا خلاصہ ہے۔ بہرحال یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی نقل میں، مذاق میں، نقالی میں اگر کلمہ کفر بولتا ہے تو اس سے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں اگر وہ اندر سے راضی ہو کر کلمہ کفر بول دیتا ہے اور کفر میں جانے کی نیت سے بول دیتا ہے تو پھر وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جج بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ ہم کفر کے فتوے لگاتے رہیں۔ کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا بہت نازک مسئلہ ہے، حدیث شریف میں اس کے تعلق سے سخت وعید ہے کہ اگر اس کے پاس ایمان ہوا تو بہت ممکن ہے کہ اس کا کفر سامنے والے پر لوٹ کر چلا جائے اور وہ کافر ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جج نہیں بنایا ہے کہ ہم وہ کافر ہے یا مسلمان ہیں، ہم فیصلہ کریں۔ مذاق میں اور نقل میں اگر کوئی کلمہ کفر بولتا ہے تو مسئلہ یہی ہے کہ اس سے کفر نہیں ہوتا ہے، اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں وسیم مفت آئی ڈی سے، انہوں نے پچھلے ہفتے بھی یہ سوال رکھا تھا کہ ہمارے یہاں بچیاں پڑھتی ہے، 10 سال سے اوپر کی بچیاں ہیں، تو ان کو کیا پڑھایا جائے؟ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تعلیم الاسلام وہ پڑھ چکی ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ ایسی چیزوں کا مشورہ اپنے مقامی علماء سے لیں۔ امت کو اپنے مقامی علماء سے جڑنے کی بھی اور جوڑنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، جو اپنے مقام کے اور حالات کے اور بچوں کی نزاکتوں کو سمجھ سکیں۔ بہرحال سیرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نامی کتاب ہے، وہ سیرت کی کتاب بھی پڑھائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پچھلے ہفتے بھی جیسے کہ عرض کیا تھا بہشتی زیور پڑھائے جائیں، اور مسائل کی اور بھی اس طرح کی کتابیں ہو سکتی ہے وہ پڑھائی جائے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے
کہ بچیوں کے درمیان سیرت کا کوئز رکھا جائے۔ یہ دور کمپٹیشن اور مقابلہ آرائی کا دور ہے، تو اس طرح کا ایک جلسہ ہو جس میں بچیاں سوالات اور جوابات کی تیاری کریں، کچھ نمبرات دیے جائیں، تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو جذبہ بچوں میں ہوتا ہے اس سے بہت کچھ بچے کیا بڑے بھی اس سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگلی بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ بچیاں مدرسے میں برقع پہن کر آتی ہیں اور باہر جب ایسے ہی گھومتی ہے تو برقع نہیں پہنتی ہے، ان کے لیے کوئی ہدایت انہوں نے مانگی ہے۔ تو ہمیں بچیوں کا یہی ذہن بنانے کی ضرورت ہے کہ برقع اور پردہ ہم مدرسے کے ڈر سے، مدرسے کے استاذ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ جس اللہ نے مدرسے میں یہ حکم دیا ہے، ہر جگہ یہی حکم دیا ہے، چاہے کوئی مرد ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے، ہمیں چونکہ پردے کے اہتمام کے ساتھ باہر نکلنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اللہ کا حکم سمجھ کر، جیسا کہ کہا جاتا ہے نا کہ پڑھانے والے حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، اور اگر وہ نامحرم ہیں تو پردے کا اہتمام ضروری ہے۔ اور یہ بھی سوچیں کہ دنیا میں جب پردے کا حکم نازل ہو گیا تو دنیا کے پاکیزہ ترین مردوں نے، پاکیزہ ترین عورتوں نے، ان پاکیزہ ترین مردوں کا، صحابیات نے، صحابہ کے پردے کا اہتمام کیا ہے۔ تو اگر اللہ کا ڈر ہوگا، مخلوق کے لیے اگر ہم نہیں کریں گے، یہ خلوص اگر ہمارے اندر آ جائے گا تو شریعت کے سب حکم پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو بچیوں کو بڑے پیار محبت کے ساتھ ان باتوں کو سمجھایا جائے اور یہ ذہن بنایا جائے کہ یہ پردہ غلامی نہیں ہے، قید نہیں ہے، یہ عورت کی عزت اور رسپیکٹ ہے، یہ اس کے مقام اور مرتبے کی رعایت ہے۔ یہ چیز اگر ذہن ایک مرتبہ قبول کر لے گا تو وہ بچی انشاءاللہ زندگی بھر با پردہ رہنے کا اہتمام کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے احکام پر ٹوٹ کر محبت کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے، توفیق عمل سے نوازیں، آمین یا رب العالمین۔